اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع، جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ پہلے دو رکوعوں میں احکامات شریعت ہے، اب شریعت کا ایک حکم آ رہا ہے روحانیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے مادیت کے حوالے سے احکامات تھے، کھانے پینے کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، اب روحانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ وضو کے 4 فرائض بیان فرما رہا ہے۔ وضو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا تھا مکی دور کے شروع ہی میں، نماز تہجد کی فرض ہوئی، ساتھ وضو فرض ہو گیا، لیکن اس وقت وضو کا طریقہ سکھایا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اس وضو کے حوالے سے فرائض کا بیان آ رہا ہے مدنی دور میں، وہ بھی سن 6 ہجری میں، مدینہ آنے کے بھی 6 سال بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر احکامات وہ قرآن کے علاوہ بھی اترتے تھے۔ اللہ کے رسول پر وحی خفی کے ذریعے سے وضو کا طریقہ پورا آپ کو سکھایا گیا، آپ نے صحابہ کو سکھایا۔ تو ہمارے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ چہرے پہ پانی ملنا نہیں ہے، باقاعدہ چہرے پر پانی بہانا ہے، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک پورے چہرے پر پانی بہاؤ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ حدیث میں آیا کہ 1/4 سر پر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو، مسح نہیں کرو۔ اگر مسح کا اطلاق ہوتا تو یوں ہوتا ارجلکم، لام پر زیر ہوتی، جیسے رؤوسی، سین پر زیر ہے رؤوسی، اگر زیر ہوتی تو وہ ارجلکم ہوتا۔ ارجلکم اس پر غسل کے حکم کا اطلاق ہوگا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں بھی دھو لیا کرو، دونوں پاؤں پر پانی بہا لیا کرو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پورا طریقہ وضو کا کیا ہے وہ سنت سے معلوم ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز صاحب کی ایک کتاب ہے نماز پر، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ الصلاۃ کا اصل مفہوم ہے معاشرہ۔ اقیموا الصلاۃ، اچھا معاشرہ قائم کرو۔ ہمارے لیے بلا شبہ لغت میں یہ معنی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے صلاۃ کا اصل معنی وہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لغت ہم بالکل 4تھے درجے میں رکھتے ہیں۔ پہلے درجے میں یہ ہے کہ قرآن میں کیا وضاحت ہے صلاۃ کی، حدیث میں کیا ہے، صحابہ اکرام صلاۃ کے لیے کیا ہمیں وضاحت دیتے ہیں، تابعین کیا دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے لغت کی باری آتی ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں وہ کون سا معاشرہ ہے کہ جس کو قائم کرنے کے لیے پہلے اپنے چہرے کو دھو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، پھر اپنے سر کا مسح کرو، اور اس کے بعد پھر اپنے پاؤں دونوں دھو لو ٹخنوں تک۔ وہ کون سا معاشرہ ہے؟ ہم نے کل پڑھا کہ آدھے لوگ معاشرہ قائم کریں اور آدھے سائڈ میں کھڑے رہیں، اور آدھے لوگ پھر جب معاشرہ قائم کر کے ہٹ جائیں پھر باقی جا کے معاشرہ قائم کریں۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب نے ایسے ہی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب معاشرے کا تیا پانچا ہو جائے، معاشرہ ختم ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ قرآن مجید اپنا مہیمن خود ہے،
لہٰذا کوئی اگر قرآن مجید کی اصطلاحات میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو قرآن مجید خود اس کی ایسی سازش کو ناکام کر دے گا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَہَّرُوا، تو پھر اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کرو، پھر وضو سے بات نہیں بنے گی، اب پھر تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفرٍ، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا یہ ہے کہ تم نے بیویوں کے پاس گئے ہو، ان سے تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اس پاک مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی پیدا کرے، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دین، دین اسلام۔ فرمایا یاد کرو جو اللہ کی نعمت کو تم پر ہوئی، اللہ نے تم پہ دین مکمل کر دیا، اب مکمل دین پر عمل کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی چلاؤ، کچھ باتیں مانیں گے کچھ باتیں نہیں مانیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ پورا سال حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، رمضان کے روزے خواتین رکھیں گی، پردے کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گی، جو قرآن میں حکم آیا ہے، دین میں حکم آیا ہے، اس پورے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس عہد کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابند کر دیا ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم نے ایک عہد کر لیا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، لا الہ الا اللہ، بندگی یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے، خوشی خوشی مانیں گے۔ تو جو تم نے کلمہ پڑھ کے عہد کیا ہے اس عہد کو اب یاد رکھو۔ اس قلتم سمینا و اطعنا، جب کہ تم نے کلمہ پڑھ کر خود سے یہ کہا کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول کی پکار کو، دین کی پکار کو، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اس کو مان لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور کیا کرو؟ شہداء بالقسط، عدل کے گواہ بن جاؤ۔ یہ مضمون کل سورہ نساء میں آیا تھا، آیت 135 میں، صرف ذرا ترتیب مختلف تھی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں پر ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں ظلم، استحصال، جبر کو برداشت نہ کرے۔ ایک خانقاہی نظام ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسجدوں کے اندر قید ہو جاؤ، خانقاہوں میں قید ہو جاؤ، مراقبے کرو، چلے کاٹو، ضربے لگاؤ، یہ طریقے اسلام کے نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جاؤ مسجدوں میں، نمازیں بھی قائم کرو اور ذکر و اذکار بھی کرو، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھو، لیکن دن کے وقت میدان میں نکل کر باطل کی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ باطل پوری طرح سے منظم ہے، متحد ہے، تم بھی منظم ہو، متحد ہو، اور باطل کی سازشوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہمت عطا فرمائے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو، عدل کرو۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل، اسلام دنیا میں آیا ہی عدل قائم کرنے کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل کے قیام کے لیے تن من دھن لگائیں۔ اعدلو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں،
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور شاندار بدلہ بھی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب اشارہ ہے ایک خاص واقعے کی طرف۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے لیے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمان تھے حالت احرام میں، وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ اب قریش اگر ان کو عمرہ کرنے نہیں دیتے تو بدنامی ہوتی ہے پورے عرب میں کہ یہ کیسے کعبے کے متولی ہیں، ایک گروہ آیا ہے احرام باندھ کر آیا ہے، بغیر ہتھیاروں کے آئے، اسے عمرہ نہیں کرنے دے رہے، اور اگر عمرہ کرنے دیں تو یہ ان کے لیے ایک انا کا مسئلہ ہے کہ یہ تو ہمارے باغی ہے، یہاں سے بھاگ کر یہ مدینہ گئے ہیں۔ بالآخر وہ بڑے پریشان ہوئے، کریں کیا؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرو کہ مسلمانوں کو مشتعل کرو، تاکہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی اقدام کر بیٹھیں اور پھر ہمیں جواز مل جائے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا۔ تو بار بار وہ مسلمانوں کے قریب آتے، قریب سے گھوڑے دوڑاتے، گالیاں دیتے، گستاخیاں کرتے، چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح سے مسلمان مشتعل ہو کر کچھ کریں اور ان کو جواز مل جائے کہ یہ نہتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے ہیں، اور ہم ان کے خلاف ایک دم بھی کارروائی کر کے ان کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو جو ڈسپلن اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا، جو تربیت کی تھی، مسلمان بالکل مشتعل نہیں ہوئے اور قریش کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ دو رکوع مکمل ہوئے کہ جن میں کچھ احکامات شریعت تھے۔ اب اس کے بعد طویل حصہ ہے، تیسرے رکوع سے لے کے 11ویں رکوع تک، اور جس میں روح سخن ہے اہل کتاب کی طرف اور ان کی احکامات شریعت سے پہلو تہی اور نفاذ شریعت کی جد و جہد سے گریز، اس کا بیان ہے ہماری عبرت کے لیے کہ ہم ان کا سا طرز عمل اختیار نہ کریں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں اٹھائے 12 سردار، 12 نقیب، جیسے اللہ کے رسول نے بھی نقیب مقرر کیے تھے جب دوسری مرتبہ آ کر اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اتفاق سے آپ نے بھی 72 مردوں میں 12 افراد کو سردار بنایا تھا، نقیب بنایا تھا۔ یہ نقیب قرآن و سنت کی اصطلاح ہے۔ فرمایا ہم نے ان میں 12 نقیب یعنی 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نمبر 1 اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور یہ کہ تم زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، یعنی غلبہ دین کی جد و جہد میں تم ان کا ساتھ دو گے، دین کی تبلیغ، دین کے غلبے کے لیے ان کے دست و بازو بنو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو دو گے بہترین قرض۔ جو پیسہ اللہ کے دین کی تبلیغ، نصرت، غلبے کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ قرض حسنہ قرار پاتا ہے۔ جو پیسہ کسی مستحق انسان کی مدد کے لیے خرچ ہوتا ہے، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی فقیر، وہ اصطلاح کے طور پر قرآن مجید میں صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تم سے تمہاری خطائیں دور کر دوں گا، تمہارے نام اعمال سے خطائیں مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور جس کسی نے اس کے بعد ناشکری کی، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے پیارے وعدے کرے کہ تم یہ عہد پورا کرو، میں یہ نعمتیں دوں گا، جس نے اس کے بعد کفران نعمت کیا منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو اس نے تو سیدھے رستے کو کھو دیا۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے 12 سردار مقرر کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ،
تو بسبب ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہ الفاظ میں نے کہا سورہ نساء میں محذوف تھے، یہاں پر وہ ظاہر ہو گئے۔ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان پر ہم نے لعنت کی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو کر دیا سخت۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو ان کے اصل مفہوم اور اصل محل و مقام سے بدل دیتے ہیں۔ رائنا کو رائنا کہہ دیتے ہیں اور اطعنا کو اسینا کہہ دیتے ہیں، بات آ چکی ہے سورہ نساء میں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو بھی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس سے وہ کوئی حصہ لینا، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت اور بدعہدی سے آگاہ ہوتے رہیں گے، ان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 3 قبیلوں سے مسلمانوں نے میثاق مدینہ کیا اور تینوں نے باری باری اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کہ چند ہیں جو اپنے عہدوں کی پابندی کریں گے، اکثریت ہمیشہ دھوکہ دے گی، دغا بازی کرے گی۔ فاعف عنہم، بس اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وصفا، ان کے معاملات کو ذرا بھی دیکھیے اندیکھی کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بھی بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا جو انہیں کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تو پھر ہم نے ان کے درمیان پیدا کر دی دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں بدترین خون ریزیاں ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی گلی کوچے میں لڑائیاں نہیں ہوئی شیعہ سنی کی، جیسے کہ ان کے ہاں بدترین قسم کی لڑائیاں ہوئیں آپس میں، جو ہے وہ کیتھولک کی اور جو پروٹسٹنٹس ہیں ان کی، اور ان کے پرانے جو ہے وہ فرقے ہیں فستوریہ اور یعقوبیہ اور ملکائیہ، جو آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، تو اے اہل کتاب، ابھی بڑا پیارا انداز ہے دعوت کا۔ قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں۔ اب ایسی آیتیں موجود ہوں قرآن میں اور کوئی یہ کہے کہ ایمان بالرسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی محمد کو رسول مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں، یہودی بھی حق پر، عیسائی بھی حق پر، مسلمان بھی حق پر، تو یہ کھلم کھلا قرآن مجید کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ پھر کیوں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے؟ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے پھر اہل کتاب سے جنگیں کی؟ اگر وہ بھی حق پر ہے ہم بھی حق پر ہیں، پھر لڑائی کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں وہ بہت ساری باتیں جو تم نے کتاب میں سے چھپا دی تھی۔ ویعفو عن کثیر، اور وہ تمہارے بہت سارے جو جرائم ہیں ان سے درگزر کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، ایک واضح روشنی آ چکی ہے، وہ کتاب مبین یعنی ایک واضح کتاب، ایک کھلی کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، سلامتی کے راستوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتاب سن رہے ہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جس کی نیت ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف کوئی علم اضافہ مقصود نہ ہو۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہدایت اس کو دے گا کہ جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، اسے ہدایت دے گا اللہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اپنے حکم سے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ اب عیسائیوں کے غلط عقیدے کی نفی، فستوریہ جو ان کا فرقہ تھا وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعقوبیہ فرقہ، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ متحد ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حلول کر گیا ہے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ ہی اب خدا ہے معاذ اللہ۔ اور ملکائیہ وہ فرقہ کہتا تھا کہ نہیں، 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی یعقوبیہ کے عقیدے کی، فرمایا
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح یعنی مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ان سب کے سب کو جو زمین کے اندر موجود ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اس کی جو کچھ کے ان کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اللہ نے بنائی ہے، حضرت مریم کی صورت اللہ نے بنائی تھی، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اس بات پر بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ان کی صورت کیسی بنائی جائے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ نے ہم میں کئی نبی بھیجے ہیں، ایک ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو بھیج دیا، حضرت یحییٰ حضرت زکریا ایک ساتھ تھے، حضرت سلیمان حضرت داؤد ایک ساتھ تھے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ قل اے نبی ان سے پوچھئے فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیا؟ کیوں تم پر 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا یروشلم پر، اور تمہارے کئی لاکھ افراد کو اس نے تہ تیغ کیا اور کئی کو وہ قیدی بنا کے لے گیا؟ کیوں تم پر رومیوں نے آ کر 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تم پر حملہ کیا اور تمہارے جو ہے وہ 1,33,000 کے قریب تمہارے آدمی مار دیے اور باقیوں کو بیت المقدس سے بالکل بے دخل کر دیا؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، کیوں ہٹلر کے ذریعے تمہاری پٹائی ہوئی؟ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اتنے اللہ کے چہیتے ہو تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ آج یہی سوال ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر پٹائی کیوں ہوئی ہے ہلاکو خان کے ہاتھوں اور چنگیز خان کے ہاتھوں؟ اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا بہہ رہا ہے۔ ابھی تازہ جو ظلم ہوا ہے برما میں، وہ شاید آپ کے علم میں ہوگا، جو بھی تصویریں نیٹ پر آئی ہیں بالکل ہدایت دے دینے والی ہیں، کس قدر ظلم ہوا ہے، اور اس پر ہمارا میڈیا خاموش ہے۔ میراثی فوت ہوا ہے، ہندوستان میں مرا ہے، تو میڈیا اس کے بارے میں تو خوب خبریں دیتا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی توفیق میڈیا کو نہیں ہوئی ہے کہ وہ بتائے کہ ڈرون حملوں میں کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں اور برما میں کس طرح سے جو ہے وہ درندگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے میڈیا کا حال ہے۔ تو فرمایا کہ کیوں تمہیں اللہ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اسی طرح کے ایک انسان ہو جیسے کہ اللہ نے اور انسان تخلیق کیے ہیں، جیسے اللہ نے اور مخلوق تخلیق کی ہے، اسی میں سے تم بھی ایک انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ جو رسولوں میں ایک وقفے کے بعد تمہارے سامنے ہماری تعلیمات کو واضح کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا، یہ رسولوں کا ایک وقفہ ہے، یہ فترت رسول ہے۔ تمہارے پاس رسولوں میں ایک وقفے کے بعد رسول آ چکے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو تمہارے پاس بشارت دینے والے خبردار کرنے والے آ گئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن